نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو حقوق ہے ان حقوق کو ادا کرنے کے علماء کرام نے دو طریقے بتلائے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تمام مسلمان اور امت کا ہر فرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو جانے اور جان کر اس پر عمل کرے، اس لیے کہ اس کی ترغیب قرآن اور حدیث میں باقاعدہ بہت زیادہ دی گئی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے۔ درود شریف کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے درود کا حکم دینے سے پہلے تمہیدی طور پر یہ عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور درود بھیج رہے ہیں۔ اس بات کو بیان کرنے سے امت کو یہ بتایا کہ تم کو جو درود پڑھنے کا حکم آگے دیا جا رہا ہے، اس سے تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے درود پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فائدہ ہوتا ہے، بلکہ یہ تمہارا درود پڑھنا یہ تمہارے فائدے کے لیے، اگر تم پڑھو گے تمہارا فائدہ، نہیں پڑھو گے تمہارا نقصان ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے تو حضور پر درود اور رحمت نازل فرما ہی رہے ہیں، تمہاری درود کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور دوسری چیز یہ بتانا مقصود ہے کہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس عمل میں اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، بہت سارے اعمال کرنے کا حکم دیا، لیکن ان اعمال میں اللہ تعالیٰ کی شرکت نہیں ہوتی۔ لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ خود اللہ تعالیٰ حضور پر درود بھیج رہے ہیں، اور ہم بھی بھیجیں گے تو ہم دونوں یعنی اللہ اور بندے ہم کیا ہو جائیں گے، اس عمل میں شریک ہو جائیں گے۔ اس عمل کے لیے یہی فضیلت بہت زیادہ کافی اور شافی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا، ایمان والوں کو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے اور ان پر سلام بھیجیے۔ اس آیت میں چونکہ حکم دیا گیا ہے، اس لیے پوری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ہر مسلمان کے لیے درود شریف کا پڑھنا ضروری ہے، فرض عین ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کو سلام کرنے کا طریقہ تو معلوم ہے کہ جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، اور التحیات میں سکھلایا بھی گیا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن درود شریف کا طریقہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک درود سکھلایا، درود ابراہیم، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب صحابہ نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا صحابہ کو جیسا کہ آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد حضور نے یہ درود ان کو سکھلایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام درودوں میں افضل درود درود ابراہیم ہے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ درود ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ آپ رحمت نازل فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم یہ دعا کر رہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
اللہ اس کے فرشتے تو یہ کام کر ہی رہے ہیں، درود اور رحمت نازل فرما ہی رہے، تو یہ دعا تو ضرور قبول ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے درود کی عمل کو اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو علماء نے کہا کہ ہر دعا کے شروع اور آخر کے اندر درود کے پڑھنے کا اہتمام کرنے کی برکت سے اللہ تعالی ہماری درمیان کی دعا کو قبول کر لیں گے۔ اس لیے کہ یہ تو ہو سکتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ شروع کو اور آخر کو قبول کر لے اور درمیان کو چھوڑ دے، یہ کرنا تو وہ اللہ تعالیٰ سے بہت بعید ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور درود کے فضائل بہت زیادہ جو ہے کتابوں میں بیان کیے، بہت زیادہ کتابوں میں اس کی فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ درود کی کثرت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے دل میں آتی ہے۔ درود کی کثرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی حضور کا دیدار خواب میں نصیب فرماتے ہیں۔ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی بیداری کی حالت کے اندر بھی حضور کا دیدار نصیب فرماتے ہیں، جیسا کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے تقریباً 35 مرتبہ بیداری کی حالت میں حضور کی زیارت کی، درود شریف کی کثرت کی برکت سے۔ اور درود کی کثرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ٹینشنوں کو، پریشانیوں کو سب کو ختم کرتے ہیں، اور انسان کے بہت سارے بگڑے ہوئے کام بھی اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے انعام دیں گے، جیسا کہ نسائی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں، 10 درجے جنت میں بلند کرتے ہیں، اور 10 رحمتیں اللہ تبارک و تعالی کی نازل ہوتی ہے۔ اتنا بڑا یہ عظیم الشان عمل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس درود والے عمل کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔